ان کے ذات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسا نہ ہو میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کر دیں. لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی، کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہوگا. تو یہ کام نہ کریں. میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک. کسی کی پر تنقید کرنا، کسی کی جو پازیٹیو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے بھائی ٹھیک ہے، لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے. تو مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. تو ایک پیغام آج کل یہ بھی چلایا جا رہا ہے کہ جی ماؤں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا، تو ہر ماں کی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے. ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا، اس کی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہوگی، کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے، قرآن نے کہا ہے. اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں، اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی. تو اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے جنت؟ مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، تب ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے بھائی، وہ ماں باپ کا احترام ان کے دلوں سے نکلے گا. وہ اپنے ابا اماں کے بارے میں نا تجزیہ کریں گے، یہ اماں ٹھیک ہے یا ابا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ابا اماں جیسے بھی ہوں، آپ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اب رہا مسئلہ ابو لہب کی بیوی کا، تو ابو لہب کی بیوی کے بارے میں علماء نہیں کہتے کہ اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے. ہم کہتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے اس کی اولاد کے لیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اپنی ان مشرکین کو، ان میں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، ان کے مشرک ماں باپ کے خلاف بھی ورغلایا ہو کبھی آپ نے. بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے، سورہ عنکبوت، یہ مکی صورتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہیں، جب چاروں طرف مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت کی آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر، صرف کافر نہیں ہے بلکہ کافر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. الفاظ دیکھو قرآن کے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وصیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، حالانکہ وصیت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو انسان مرتے ہوئے آرڈر دے کے جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ پر تو موت نہیں آتی، لیکن وصیت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اہم آرڈر ہے. جیسے مرتا ہوا جب کوئی آرڈر دے کر جاتا ہے تو چھوٹے موٹے آرڈر نہیں دیتا. بے انتہا تاکید کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ابا اور اپنی اماں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرنا ہے.